حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شہید ہیں جنہیں پاک نبی نے فرمایا کہ امیر حمزہ کون ہے؟ فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ۔ فرمایا سن لو، امیر حمزہ وہ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن ہر شہید کو اٹھائے گا، شہید کے طور پر امیر حمزہ کو اٹھائے گا، شہیدوں کے سردار کے طور پر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت بڑی انوکھی ہے، بڑی نرالی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے شہید ہوں گے، پر جس شان سے امیر حمزہ شہید ہوئے یہ شان کسی کو نہیں ملی۔ کون امیر حمزہ؟ پہلے ان کا تھوڑا تعارف سماعت فرما لیں، پھر ان کی شہادت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت حمزہ یہ رشتے میں حضور کے چچا لگتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کے ساتھ حضور کا دوہرا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ تو یہ کہ وہ حضور کے چچا ہیں، دوسرا رشتہ یہ کہ وہ حضور کی والدہ کے سکے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو ماں کی طرف سے بھی رشتہ داری، باپ کی طرف سے بھی رشتہ داری، اور ایک رشتہ حضور کا اور بھی ہے۔ حضرت حمزہ حضور سے صرف 2 سال بڑے ہیں چچا، پر عمر میں صرف 2 سال بڑے ہیں، اس لیے کہ ان کی باپ حضرت عبد المطلب نے دوسرا نکاح فرمایا، ان سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، رشتے میں چچا بھی ہیں، 2 سال بڑے بھی ہیں، لیکن حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت سویبہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یوں حضور کے وہ دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی بھی بن جاتے ہیں۔ تو باپ کی طرف سے چچا لگتے ہیں، ماں کی طرف سے ماموں لگتے ہیں، اور رضاعت کی طرف سے رضائی بھائی لگتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں پیار بھی بڑا تھا۔ حضرت حمزہ بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے بہادر اور شجاعت کے پیکر تھے، سخی بھی بڑے تھے، اکثر شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے، پھر شکار کھیل کے آتے مسجد حرام میں بیٹھ کے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ کس طرح میں نے شکار کیا، تیر کمان ہر وقت ان کے پاس ہوتا تھا۔ اب ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے کئی بار دعوت دی، چچا آؤ اس دین میں داخل ہو جاؤ جس دین اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے۔ اے چچا آؤ مسلمان ہو جاؤ، دونوں جہاں کی عزتیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آپ ہر بار فرماتے بھتیجے ابھی مجھے غور و فکر کر لینے دو۔ ایک دن حرم کے اندر گئے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا، اے اللہ تو اس سچے گھر کا رب ہے، تجھے اس اپنے سچے گھر کا واسطہ میرے دل کے اوپر حق کو واضح فرما۔ اے اللہ میں ان بتوں کو چھوڑ کر تیرے نبی محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پر جب تک حق واضح نہیں ہوگا اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب ایک دن ہوا، شکار کر کے آئے، مسجد حرام کے پاس سے گزر رہے تھے کہ 2 باندیاں، 2 کنیزیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک نے کہا یہ حمزہ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، بڑا شکار کھیلتا ہے، اس کی بہادری کے بڑے چرچے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے آج اس کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ابو جہل نے انتہائی بدتمیزی کی ہے۔ دوسری نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے پتھر مار کے مصطفیٰ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے، اس کی اتنی جرت کہ وہ میرے بھتیجے کو پتھر مار کے سر کو لہولہان کر دے، خاندانی غیرت میں آ کے بھتیجا سمجھ کر محبت میں آ کر اپنے گھر نہیں گئے، تلاش کیا ابو جہل کو۔ جب ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا، کہا او دشمن خدا، سنا ہے آج تو نے میرے بھتیجے مصطفیٰ کو زخمی کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کیا ہے، جو ہوتا ہے کر لو۔ امیر حمزہ غصے میں آئے، کمان ان کے ہاتھ میں تھی، اس زور سے کمان ابو جہل کے سر پہ ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ کہا ابو جہل دوبارہ ایسی جرات نہ کرنا ورنہ تلوار لے کے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا ہے۔ عربوں کے ہاں بدلہ لینا یہ بڑی عزت کی بات ہوا کرتی تھی۔
جب تک وہ بدلہ نہ لیتے انہیں چین، اور بدلہ لے کے وہ بڑا فخر محسوس کرتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ آج ہماری بھی یہی مزاج ہے نا، ہم بھی جب تک بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں آتا، یہ انسان کی نیچر ہوتی ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ خوشی خوشی گھر آئے اللہ کے محبوب کے پاس، کہا بھتیجے تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، آج بھتیجے خوش ہو جا، سر اٹھا کے چل کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا اس سے میرا کیا فائدہ ہوا، تو بدلہ لے نہ لے، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ امیر حمزہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کہا میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے آپ کی خاطر بدلہ لیا ہے، آپ کو کیوں نہیں خوشی ہو رہی؟ آپ کو بھتیجے خوشی کب ہوگی؟ تو وہ کام بتا جس سے تو خوش ہوتا ہے، میں وہ کام بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جس دن آپ اسلام قبول کریں گے۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق اور کردار، جس نے نقصان پہنچایا حضور اس سے بھی بدلہ نہیں لے رہے۔ اور ہمیں یہ درس کیا مل رہا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو۔ تو امیر حمزہ نے کہا میرے بھتیجے میں نے اتنا بڑا کام کیا، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں اسلام قبول کر لوں آپ خوش ہو جائیں گے؟ کہا چچا اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ کہا بھتیجے پھر ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرماؤ۔ یوں امیر حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں، کرنے کے بعد مسجد حرام میں آ کے اعلان کرتے ہیں او سردارو سن لو، او مکہ والو سن لو، آج امیر حمزہ نے بھی حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے اسلام لانے پہ نہ صرف مصطفیٰ خوش ہوئے بلکہ ملائکہ بھی خوش ہوئے، خود خدا بھی خوش ہوا۔ ایک حضرت عمر ابن خطاب اور دوسرے حضرت امیر حمزہ، یہ دونوں ایک ہی سال اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا اسلام قبول کرنا کافروں کے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ دونوں اسلام کے مجاہد بن جاتے ہیں۔ پہلی بار جب مسلمان مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کی دو صفیں بنی ہوتی ہیں، ایک کے آگے حضرت عمر ابن خطاب ہوتے ہیں، دوسری کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شجاعت اور بہادری کی چرچے پورے مکہ میں ہوا کرتے تھے۔ ہر غزوہ کے اندر حضرت امیر حمزہ بڑھ چڑھ کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں حضرت امیر حمزہ شیروں کی طرح کافروں کو اپنے آگے لگا کے مارتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ جناب امیر حمزہ کے ہاتھوں دو بڑے سردار قتل ہوتے ہیں، ایک کا نام عتبہ ہے، دوسرے کا نام طعیمہ ہے۔ یہ دونوں مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان دونوں کو حضرت امیر حمزہ واصل جہنم کرتے ہیں۔ بس ان دونوں کا قتل کرنا حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑی عبرتناک شکست دی، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 14 نامی گرامی سردار۔ اب مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، انہی میں سے 2 گھر ایسے ہیں جو بدلہ لینے کی سوچ رہی ہیں۔ ایک شخص جبیر بن مطعم، اس کا چچا طعیمہ بدر کے میدان میں مارا گیا، اور اس کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، اس کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ دوسرا عتبہ مکہ کا بہت بڑا سردار، اس کو بھی جناب امیر حمزہ واصل جہنم کرتے ہیں۔ اب جبیر بن مطعم اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے ایک کرائے کا قاتل تیار کرتا ہے۔ اس کا ایک غلام تھا، واشی حبشی تھا، لیکن اس کا نشانہ بڑا مضبوط تھا، ماہر نیزہ باز تھا۔ اب جبیر بن مطعم نے اپنے غلام سے کہا اے ویشی اگر تو میرے چچا کا بدلہ لے، امیر حمزہ کو شہید کر دے، ہم احد کے میدان میں جانے والے ہیں، اگر تو میرے چچا کا بدلہ لے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کو اور کیا چاہیے کہ اسے آزادی مل رہی ہو۔ ادھر عتبہ کی بیٹی ہندہ، اس کا باپ بھی میدان جنگ میں قتل ہوا بدر میں، اس کا بھائی بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے بھی ویشی سے رابطہ کیا، اے ویشی ہم عنقریب احد کے میدان میں جانے والے ہیں، اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تو بدلے میں تمہیں سونے جواہرات کا ڈھیر عطا کروں۔
सोना भी अता करूंगी, चांदी भी अता करूंगी, मुंह मांगा इनाम दूंगी। अब उस वैशी को और क्या चाहिए? आज़ादी भी मिल रही, माल भी मिल रहा। अब जब ओद का मैदान लगा, उसे लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है, एक पत्थर की ओट में छुप के बैठा है कि कब अमीर हमजा उसके निशाने पे आए और वो ताक के अपना निशाना लगा के हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दे। जनाबे अमीर हमजा काफरों को मारते हुए, मुकाबला करते हुए, वास्ते जहन्नम करते हुए कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। अचानक एक बहुत बड़ा पहलवान सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा दंदनाता हुआ मैदान जंग में आया। हल मिन मुबारस, हल मिन मुबारस, किसी की हिम्मत है तो मेरे मुकाबले में आए। अमीर हमजा ने उसकी ललकार को सुना, फौरन सामने आए, तलवार का एक ऐसा वार किया जिस्म को दो टुकड़ों में काट के रख दिया और लड़ते लड़ते थोड़ा लश्कर से दूर चले गए। वापस आ रहे थे, अब वो वहशी गुलाम ताक में बैठा हुआ है। जो ही जनाबे अमीर हमजा को आते देखा कि वो अकेले हैं, पत्थर की ओट से खंजर निकालता है और ये खंजर उसने जहर के अंदर बुझाया हुआ था, जहर के अंदर तर किया हुआ था। हर दौर में ऐसे किराए के कातिल होते हैं जिन्होंने सहाबा को शहीद किया, जिन्होंने आइम्मा दीन को शहीद किया, जिन्होंने औलिया उलमा को शहीद किया। तो वैसी भी किराए का कातिल बना हुआ। अब उसका निशाना बड़ा तेज था, उसने यूं ताक कर नेज़ा हजरत अमीर हमजा की तरफ फेंका, उनको नाफ के ऊपर लगा, जिस्म से पार हो गया। जनाबे अमीर हमजा घोड़े से ज़मीन पर गिरे, नशेबी इलाका था, खून बहना शुरू हो गया, उठने की हिम्मत ना हुई। जनाबे अमीर हमजा शहादत का मकाम पा जाते हैं। अब वो वैशी पत्थर की ओट में बैठा हुआ है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही कि देखूं अमीर हमजा जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। शेर सोया भी हो तो वो शेर ही होता है ना, उसके करीब जाना बड़े दिल जिगर और गुर्दे की बात हुआ करती है। अब वो वैसी क्या करता है, एक पत्थर उठाता है, आपकी तरफ फेंकता है कि अगर जिंदा हुए ज़हरी तौर पर तो हरकत करेंगे, अगर शहीद हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। उसने पत्थर फेंका, आपने कोई हरकत ना की। उसने हिंदा को आवाज़ दी, हिंदा आ जाओ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हिंदा उस वक़्त तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अब उसने मन्नत मानी थी कि मैं अपने बाप के कातिल का सीना चीरूंगी, कलेजा निकाल के दांतों के साथ चबाऊंगी। अब हिंदा ने हज़रत अमीर हमजा को देखा, देखो इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, आज हमें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया, हमें तो कदर ही कोई नहीं ना इस्लाम की, हमने कोई कुर्बानी दी होती हमें भी कदर होती। देखो हज़रत अमीर हमजा के साथ क्या किया गया, किस पादाश में, कि वो अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाले थे, किस जुर्म में कि वो दीन इस्लाम के मुजाहिद थे। हिंदा आई, उसने हज़रत अमीर हमजा का नाक काटा, हज़रत अमीर हमजा के होंठ काटे, आँखों के अंदर नेज़े मार के आँखों को बाहर निकाला, कान काटे, फिर सीना चीरा, चीरने के बाद आपका कलेजा बाहर निकाला, अपने मुंह के अंदर रख के चबाया, निकलना चाहा लेकिन निकल ना सकी, उंडेल दिया बाहर, फिर आपके आज़ा को लिया, धागे के अंदर परोया, हार बनाया और गले के अंदर पहना। यही हार पहन के वो फातिहाना अंदाज में मक्के के अंदर दाखिल होके मक्का वालों को दिखा रही है, ए मक्का वालों, आज मैंने अपने बाप के कातिल से बदला ले लिया है। जब वो हार पहन रही थी, तकदीर मुस्करा रही थी, हिंदा ये हार ना पहन, ये गले का हार नहीं, ये तेरी हार बन जाएगा। इसलिए कि ये आज़ा किसी आम इंसान के नहीं है, हजूर के चचा हैं जो शुहदा के सरदार है। तुझे नहीं पता, ये हार नहीं है, ये तेरे ईमान का बहुत बड़ा जरिया है। बहरहाल हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया गया। काफ़ी देर हुई, हजूर को अपने चचा नज़र न आए। जब शुहदा के जिस्मों को जमा किया गया, हज़रत अमीर हमज़ा का मुबारक जिस्म नज़र न आया। हजूर ने फरमाया, अली जाओ मेरे चचा को तलाश करके लाओ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तलाश करते करते उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे जनाबे सैयदना अमीर हमज़ा का मुबारक जिस्म पड़ा हुआ। अब जब उनका चेहरा देखते हैं, मौला अली की चीख निकल गई कि मैं किस तरह जाके
حضور کو بتاؤں کہ آپ کے چچا کا دشمنوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ بہرحال حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے ہیں، چچا جان شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، لیکن دشمن نے ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا ہے آقا میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے لے چلو۔ میرے آقا نے جب اپنے مبارک چچا کا یہ حال دیکھا، حضور کی ہچکی بند گئی، حضور رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے اتنے انداز کے ساتھ روتے ہم نے حضور کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو چچا بھی تھے، اسلام کے محسن بھی تھے، قربانیاں بھی ان کی بڑی ہیں، پھر صرف شہادت نہیں، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، چہرے کو بگاڑ دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنے چچا کو دفن نہ کرتا، ان کا لاشا قیامت تک پڑے رہنے دیتا، پرندے آتے امیر حمزہ کا گوشت مبارک کھاتے، قیامت کے دن اللہ ان پرندوں کے پپوٹوں سے حضرت امیر حمزہ کے جسم کو نکالتا، میں رب کی بارگاہ میں دکھاتا مولا دیکھ تیرے دین کی خاطر میں نے کتنی قربانیاں دی، میں نے اپنا چچا قربان کر دیا، چچا کے اعضاء کٹوا دیے، کس لیے؟ اے اللہ تیرا دین سلامت بھی رہے تا قیامت بھی رہے۔ کتنی قربانیاں اس دین کی خاطر دی گئیں۔ کبھی نبی کا نواسا کرب و بلا کے میدان میں اپنا پورا خاندان قربان کر دیتا ہے، کبھی نبی اپنے چچا امیر حمزہ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم تو اس اسلام کے ساتھ ہمیں تو کوئی تعلق صحیح باقی نہیں نہ رہا، آج ہم تو بس نام کے مسلمان بن چکے ہیں، باپ مسلمان بیٹا مسلمان۔ اگر ہم نے قربانی دی ہوتی ہمیں بھی کوئی قدر ہوتی۔ دیکھو اس اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی گئیں۔ اب اللہ کے محبوب وہاں تشریف فرما ہے، ایک عورت آگے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، حضور کو پتہ چلا امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی ہے۔ اب بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، بہنیں کہاں بھائیوں کا اس طرح حال دیکھ سکتی ہیں۔ حضور نے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر جاؤ اپنی ماں کو روکو، تیری ماں اپنے بھائی کا یہ حال دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی۔ حضرت زبیر آگے گئے، کہا اماں جان حضور نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ حضرت صفیہ رک گئیں، کہا میرے بیٹے جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں اپنے بھائی کا انجام دیکھ کے واویلا نہیں کروں گی، آو فغاں نہیں کروں گی، ماتم نہیں کروں گی، سینہ نہیں پھاڑوں گی، اپنے بالوں کو نہیں کھولوں گی، میں صبر کروں گی۔ اے اللہ کے نبی میں صرف اس لیے آ رہی ہوں میں دیکھوں تو صحیح میرے بھائی نے کس طرح قربانی دی ہے، اور میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آ رہی ہوں، میں اس بات پر فخر کرنے آ رہی ہوں اللہ نے مجھے حمزہ جیسا بھائی عطا فرمایا۔ دو شہید بے مثال اور ان کی دو بہنیں بھی بے مثال، تاریخ کے اندر ایسی بہنیں مجھے نہیں ملتی۔ ایک بہن جس کا نام سیدہ زینب ہے جو میدان کرب و بلا میں اس نے بھی صبر کا حق ادا کر دیا، اور دوسری حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما دیا۔ پھر اپنے بھائی کو مبارکباد دیتی ہیں، اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو، تو نے اسلام کی خاطر صرف جان ہی نہیں دی اپنا پورا جسم بھی قربان کر دیا ہے۔ اپنے بھائی کا اتنا حال دیکھ کر بھی صبر کرتی ہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس کیا دیا، حالات جتنے مرضی ہو جائیں تم نے کبھی بھی صبر کو چھوڑنا، یہ ماتم کرنا، یہ چہرہ پیٹنا، یہ گریبان کھولنے، حضور نے فرمایا اگر ماتم جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ امیر حمزہ پہ ماتم کیا جائے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ماتم کرنا جائز، رونا چلانا جائز، ہاں آنسو آ جانا یہ جائز ہے، کسی کے غم میں آنسو نکل آنا، رو پڑنا، اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اپنے چہرے پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑ دینا، بال کھول دینا، جاہلیت کی باتیں کرنا یہ اسلام میں جائز۔ اب اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا اے امیر حمزہ میں تیرا گواہ ہوں، میں قیامت کے دن تیری بھی گواہی دوں گا، احد کے سارے شہیدوں کی بھی گواہی دوں گا۔ آؤ دوستو دیکھو اسلام پہ کیسا عجب وقت آیا، اللہ کے نبی نے کفن منگایا۔ اب ایک چادر تھی کفن کی، جناب امیر حمزہ پر جب وہ چادر ڈالی گئی، قد آپ کا لمبا تھا، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا،
اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا کفن لے کے جناب امیر حمزہ کا جسم ڈھانپ دیا جائے۔ آج ہمارے 10 سوٹ ہے پھر بھی ہم ناشکرے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں پھر بھی شکر کا کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ کیسا وقت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں کرو، چادر لے کے امیر حمزہ کے چہرے سے لے کے ٹانگوں تک ڈال دو، جو جگہ بچ جائے گی اس پر گھاس ڈال کے دفن کر دیا۔ پاؤں پہ گھاس مبارک رکھ کے وہاں پہ آپ کو دفن کیا جانے لگا۔ اور جب جنازے کی باری آئی، پاک نبی نے فرمایا ایک ایک شہید کا جنازہ لاتے جاؤ، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا گیا۔ آپ کا جنازہ آپ پڑھ چکے، صحابہ نے جسم اٹھانا چاہا، فرمایا پڑھا رہنے دو، آج میں امیر حمزہ کا جنازہ بھی اور انداز سے پڑھاؤں گا۔ جناب امیر حمزہ کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے، دوسرا جنازہ لایا گیا، آگے رکھا گیا، پڑھنے کے بعد اٹھا لیا گیا، تیسرا لایا گیا، اٹھا لیا گیا۔ امیر حمزہ کا جسم مبارک وہیں ہے۔ 70 شہید باری باری آتے رہے، ہر ایک کا جنازہ ایک بار پڑھا گیا، امیر حمزہ کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے احد کے شہیدوں، میں تمہارا گواہ ہوں، قیامت کے دن ہر شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا مولا میں شہید ہوں۔ اللہ پوچھے گا تیرا گواہ کون ہے؟ مولا علی آئیں گے، اے اللہ میں شہید، علی تیرا گواہ کون ہے؟ عرض کریں گے مولا کوفہ کی مسجد کا محراب میرا گواہ ہے۔ عمر ابن خطاب آئیں گے، مولا میں شہید ہوں۔ پوچھا جائے گا تیرا گواہ کون ہے؟ عمر کہیں گے مسجد نبوی کا محراب میرا گواہ ہے۔ حسین پاک آئیں گے، اے اللہ میں شہید ہوں، اے حسین تیرا گواہ کون ہے؟ جواب ملے گا کرب و بلا کی تپتی ریت میری شہادت کی گواہ ہے۔ امیر حمزہ آئیں گے، اے اللہ میں شہید ہوں۔ پوچھا جائے گا تیرے شہید تیرا گواہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں بولے گا، مصطفیٰ فرمائیں گے اے اللہ امیر حمزہ کا گواہ خود مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ تو سید الشہداء عند القیامہ، قیامت کے دن امیر حمزہ شہیدوں کا سردار بن کے آئے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول ہی، امیر حمزہ کو معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور جب آپ شہید ہوئے اس وقت اللہ کے نبی نے آپ کو فرمایا یا اما نبی اللہ، یا کاشف الکربات، یا فاعل الخیرات۔ اللہ کے نبی نے القابات کیا دیے؟ اے رسول کے چچا، اے تکلیفوں مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے نیک کام کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے مصیبتیں دور کرنے والے، اے تکلیفیں دور کرنے والے۔ مجھے بتائیں مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ بولے کون دور کرتا ہے؟ پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے چچا کو فرما رہے ہیں اے تکلیفیں دور کرنے والے، اے پریشانیاں دور کرنے والے، اے غریبوں کے کام آنے والے، اے مسکینوں کے کام آنے والے، اے بیواؤں کے کام آنے والے۔ پتہ چلا حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، مشکلیں اللہ دور کرتا ہے، پر جس کو اللہ چاہے اللہ اسے مشکلیں دور کرنے کا ذریعہ بنا دیتا۔ آج بھی حضرت امیر حمزہ مدینہ کے روحانی گورنر ہے۔ جس کا مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو وہ کیا کرے؟ امیر حمزہ کے مزار پہ آج بھی چلا جائے، جا کے عرض کرے اے امیر حمزہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو۔ اللہ آج بھی امیر حمزہ کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ آج بھی آپ کو مدینہ کا روحانی گورنر کہا جاتا ہے، بلکہ آپ ایسے شہید ہیں جنہیں اللہ نے زندہ کہا ہے اور مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ مخزومیہ آپ فرماتی ہیں میں امیر حمزہ کی قبر پہ گئی، میں نے جا کے کہا السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، اے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو۔ آپ فرماتی ہیں قبر سے مجھے آواز آئی اے آنے والی تجھ پر بھی سلام ہو۔ چونکہ آپ زندہ ہیں، قبر کے اندر زندہ ہیں، آپ شہید ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہیدوں کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو، شہید کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا مقام زیادہ ہے؟ جی
نبی کا مقام زیادہ ہے، شہید کو رتبہ ملا تو نبی کے صدقے ملا، جس نبی کے غلام زندہ ہے وہ نبی خود زندہ کیوں نہیں ہو؟ جس نبی کے غلام شہید زندہ ہیں وہ نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اور اس کی اگلی دلیل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، 46 سال بعد 46 ایئر بعد جب نہر کھودی جا رہی تھی تو شہدائے احد کی قبروں کے پاس سے نہر گزری، اچانک ایک جگہ سے قبر ظاہر ہوئی، ایک زخمی برآمد ہوا اور اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو زخمی کا خون چلنا شروع ہو گیا۔ یہ شہید حضرت جابر زید بن عبداللہ تھے۔ شہیدوں کے جسم اور کفن یوں تھے جیسے آج دفن کیا گیا۔ نہر کھودتے کھودتے کدال ایک شہید کے پاؤں پہ لگی تو وہاں زخم بنا، زخم سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ مردے کے جسم سے دفنانے کے بعد خون نہیں نکلا کرتا، یہ زندہ انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب کپڑا ہٹا کے غور کیا گیا، جس مبارک پاؤں سے خون جاری ہوا وہ کسی اور کا نہیں، حضرت امیر حمزہ کا قدم مبارک تھا۔ تو گویا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا شہید قبروں میں جا کے بھی جو اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، پھر میرے رب کا وعدہ ہے میں تمہیں تم مر کے بھی زندہ ہو، اور زندہ لوگ تمہاری زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ ہم شہید کی زندگی نہیں سمجھ سکتے، نبی کی زندگی کہاں سمجھیں گے؟ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دین کی خاطر کتنی قربانی دی ہے۔ آج ہمیں یہ پیغام دیا، وہ دین اب ہمارے پاس ہے، قدر کرو اس دین کی کہ اللہ نے تمہیں اتنا عظیم دین عطا فرمایا ہے، اس کی قدر بھی کرو، اس کی رکھوالی بھی بنو اور اس دین کے اوپر عمل بھی کرو۔ دونوں جہاں کی عزتیں نبی کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا، جو سنا، عمل کی توفیق